अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहस हमारी इल्हाद के रद्द में चल रही है और हमारी मुक़द्दमाती गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। आपको अर्ज़ किया था कि जो इल्हाद आज के ज़माने में राइज है वो मॉडर्न एथीज़म है, जदीद इल्हाद। ये मॉडर्न एथीज़म साइंस पर बेस करता है, यानी साइंस का सहारा लेता है, साइंस के नज़रियात को बुनियाद बनाता है और उसके ज़रिए आके खुदा का इनकार करता है, दीन का इनकार करता है, शरीयत का इनकार और बहुत सारे नताइज लेता है इनसे। अब साइंस में ये सलाहियत मौजूद है या नहीं कि आया साइंस खुदा को रद्द करने की सलाहियत रखती है या नहीं, ये उसका मैदान है या नहीं, कि तफसील से इसके ऊपर बाद में गुफ्तगू होगी। मैं यहाँ पर फ़कत किस तरीके से और किन किन उलूम से ये इस्तिफ़ादा कर रहे हैं दीन की नफ़ी के लिए, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ़ साइंसी उलूम जो हैं इनसे वो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मसलन अगर आप फ़िज़िक्स को ले लें तो फ़िज़िक्स जो है वो दो हिस्सों में, मेजर हिस्सों में तकसीम है। एक कॉस्मिक फ़िज़िक्स है और एक क्वांटम फ़िज़िक्स है। अगर आप मुल्हिदीन की किताबों का मुताला करें, इस दोनों किस्म की जो फ़िज़िक्स हैं इनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और इनकी बाज़ जो नज़रियात हैं या बाज़ क़वाइद या क़ानून हैं उनसे दीन के ख़िलाफ़ जो है वो नतीजा ले रहे होते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बाद में फिर तफसील इसके ऊपर आएगी। मसलन क्वांटम फ़िज़िक्स जो है उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये एटम के नीचे की जो दुनिया है इसमें क़तइयत, हतमियत, ज़रूरत नहीं पाई जाती। तो यहाँ से इस असल से वो इस्तिफ़ादा करते हैं और आके कहते हैं कि ये जो इल्लत और मालूल का जो क़ानून है, ये क़ानून गलत है जो फ़लसफ़े में बयान किया जाता है। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का जो नज़रिया है, ये नज़रिया जो है वो गलत है, इल्लत व मालूल का। फ़लसफ़े के इस नज़रिए को रद्द करते हैं और फिर यहाँ से जंप लेकर फिर खुदा के वजूद पर जो दलीलें और बुरहान ज़िक्र किए जाते हैं उनके ऊपर फिर एतराज़ करते हैं और कहते हैं चूँकि फ़िज़िक्स ने, क्वांटम फ़िज़िक्स ने हमें अदम हतमियत का, अदम क़तइयत का जो नज़रिया दिया है उसके ज़रिए आप जो है वो अब खुदा को साबित नहीं कर सकते। क़ानून जो इल्लत और मालूल का है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का जो कानून है उसके ऊपर आप अमल नहीं कर सकते हैं। बस फ़िज़िक्स के ज़रिए भी ये इस्तिफ़ादा कर रहे हैं अपने इल्हाद को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं कि तफसील अभी देने का इरादा नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी बहस आगे जैसे जैसे चलती जाएगी ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। दूसरा इल्म के जिससे ये इस्तिफ़ादा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो बायोलॉजी है और बायोलॉजी के अंदर भी जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। चूँकि डार्विनिज़म का नज़रिया इसी इल्म के साथ मरबूत है और डार्विन थ्योरी जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ बयान की जाती है और इस वक्त मुल्हिदीन के हाथ में सबसे मज़बूत हाथ जो है, मज़बूत जो आप यूँ कह लें कि हरबा है, वो क्या है? वो डार्विन थ्योरी है। नज़रिया इर्तिक़ा है जो डार्विन ने बयान किया और फिर उसके बाद उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आई इस थ्योरी से फिर आके वो खिलकत का इनकार करते हैं, खुदा का इनकार करते हैं कि खुदा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे जो सवाल जिनका हमें जवाब चाहिए था वो एवोल्यूशन के ज़रिए जो है वो हमें मिल रहा है, बस खुदा की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से वो जो भी साइंस पढ़ रहा होता है और बायोलॉजी पढ़ रहा होता है और फिर उसके अंदर नज़रिया इर्तिक़ा की जब गुफ्तगू होती है तो वहाँ पर ये तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को जो है वो ये तलक़ीन करते हैं, उनके ज़हन साजी की जाती है, ज़हन बनाए जाते हैं उनके कि ये थ्योरी कभी भी दीन के साथ साज़गार नहीं हो सकती। और यहाँ से फिर एक मफ़हूम जो है वो वजूद में आता है, पहले भी मौजूद था लेकिन डार्विन थ्योरी के बाद बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, वो ये कि साइंस और दीन के दरमियान क्या राब्ता है। तो जो डार्विन थ्योरी के कायल हैं और फिर इसके ज़रिए दीन की नफ़ी करते हैं, ये बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का इकरार करते हैं और इस बात को बयान करते हैं कि दीन और साइंस के दरमियान बिल्कुल तज़ाद, तबायुन और बिल्कुल जुदाई पाई जाती है। या साइंस या दीन, इन दोनों में से कोई एक इंतखाब करें, ये इकट्ठे जो हैं वो नहीं हो सकते। तो बस बायोलॉजी के ज़रिए भी साइंस
یہ سائنسی جو علم ہے اس سے الحاد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو علم ہے، بلکہ یہ ایک مختلف علوم کا مجموعہ ہے، اس سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ ہے کوگنیٹیو سائنسز جو ہے ان سے استفادہ کرنا۔ یہ مختلف علوم اس کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر نیورولوجی آئے گی، اس کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجی آئے گی، اور اس کے اندر پیرا سائیکالوجی آئے گی۔ تو ان علوم کے ذریعے بھی یہ دین کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ نیورولوجی کے اندر آپ اگر جا کر مطالعہ کریں ملحدین کا، تو آپ کو وہاں سے بہت سارے ایسے نظریات ملیں گے کہ نیورولوجی ایک سائنسی علم ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں ایک نظریہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ وہاں سے نظریہ لے کر اس کو تطبیق کر رہے ہوتے ہیں الہیاتی بحثوں کے اوپر، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بھی مادی انسان کے دماغ کا، انسان کے مغز کے اندر جو سیلز موجود ہیں ان کا نتیجہ ہے، خدائی فکر بھی جو ہے وہ انسان کے مغز سے جدا نہیں ہے، اور روح جو دین قائل ہے اور پھر اس کے مجرد ہونے کے قائل ہے، یہ روح بھی جو ہے اس مغز سے ہٹ کر کوئی الگ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہی مادی بدن اور مغز ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نیورولوجی کے اندر اس طریقے سے یہ مختلف نتائج لیتے ہیں، اور اس سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب دین کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو وہاں پر دین کی نفی ہوتی نظر آتی ہے، چونکہ دین کے اندر انسان کی حقیقت جو ہے وہ روح کو بیان کیا گیا ہے، بدن جو ہے وہ اس کا ایک ٹول ہے، یعنی کہ اس کو اگر موقع ملا اور خدا نے توفیق دی تو تفصیل سے جب اس کا موقع آئے گا وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا کہ روح اور بدن کا آپس میں کیا رابطہ ہے، آیا روح جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس طرح کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا نہ، بلکہ ان کے دعوے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ روح جو ہے وہ وجود رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پھر دینی نظریات جو ہیں وہ رد ہوتے نظر آتے ہیں، اور جو بھی نیورولوجی پڑھ رہا ہوگا، جو بھی سائیکالوجی پڑھ رہا ہوگا، یعنی کوگنیٹیو سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوگا اگر، تو وہ اپنے ذہن میں چونکہ اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے، پروفیسر جو پڑھانے کے لیے آتا ہے یا کتاب جو لکھی جا رہی ہوتی ہے، ملحدین خصوصاً جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ نظریہ دین کے خلاف ہے، یہ نظریہ دین کے خلاف ہے، کیا کیا جائے پھر؟ سائنس پڑھنا چھوڑ دی جائے، بچوں کو یونیورسٹی بھیجنا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں۔ جتنے بھی حتیٰ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پرانے زمانے کے اندر ماہر ترین علماء تھے وہ سائنسدان تھے، اس کی بہت ساری مثالیں اور آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں۔ مثلا آپ ابن سینا کو لے لیں، وہ فیلسوف بھی ہے، متدین بھی ہے، الہی دان بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سائنسدان بھی ہے۔ طب کے اندر جو ہے اس کا کام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جابر بن حیان ہیں، اسی طریقے سے خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، اور بہت سارے نام ہیں کہ جو سائنسدان تھے، اور بہت ساری انہوں نے ایجادات کی تھی سائنس کی دنیا میں کہ آج دنیا ان کی ایجادات سے استفادہ کر رہی ہے، چاہے وہ ریاضی ہو، چاہے وہ باقی علوم جو ہیں وہ لے لیے جائیں، ستارہ شناسی ہو، جو بھی مختلف علوم پائے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہیں یہ ماہرین تھے۔ لہٰذا ہم سائنس کے مخالف، دین کبھی بھی سائنس کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ ہم جس چیز کے مخالف ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس سے غلط استفادہ ہو رہا ہے۔ سائنس جس طریقے سے ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے، اس کے جو حدود اربعہ ہیں، اس کی جو حدود و قیود ہیں، اسی کے اندر رہا جائے، اس کے جو آپ یوں کہیں لیمٹس ہیں، ان لیمٹس کا خیال رکھا جائے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لیمٹس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، سائنس کے دائرے سے باہر نکل کے الہیاتی میدان میں آتے ہیں اور نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سائنسی کام کر رہے ہیں، یعنی مغالطہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے مخاطب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو الہیاتی میدان میں ہم آ کر کام کریں یہ بھی سائنسی ہے، حالانکہ وہ سائنسی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر لیمٹس کا خیال کرنا ہے۔ ہمارے جوان فلسفی آف سائنس سے حتماً جو ہے وہ اطلاع حاصل کریں، اس کو پڑھیں، کیونکہ وہاں پر بیان ہوتا ہے کہ سائنس کی کیا لیمٹس موجود ہیں، کہ بعض کتابوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور جنہوں نے لیمٹس کراس کی ہے ان کے خلاف خود سائنسدانوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ بس ایک چیز جو ہے وہ یہ رکھے، چیز مد نظر رکھیں، سائنس کو سائنس سمجھ کر ہی پڑھیں۔ سائنس کے جو نظریات ہیں وہ اگر وہ دلائل کے ساتھ ہیں وہ پڑھیں، اس کے اندر کوئی نہیں مسئلہ ہے، لیکن جب یہ جم مار رہے ہوتے ہیں الہیاتی میدان میں تو یہاں دیکھیں کہ یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، وہ جوان کے جو دیندار ہیں
اور چاہتے ہیں کہ دین کا دفاع کریں، وہ سائنس میں اچھی خاصی سوجھ بوجھ حاصل کریں، اور دوسری طرف سے دین کے اندر بھی اچھی معلومات حاصل کریں، دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں، اور پھر یہ یونیورسٹی کے نوجوانوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس ماڈرن ایتھیزم، جدید الہاد کا نقد کریں، چونکہ یہ سائنس پہ بیس کرتا ہے، اور سائنس جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سائنسی نظریات کو اچھے طریقے سے پڑھ کے اور پھر دین کو جب صحیح طریقے سے پڑھ کے ان کا آپس میں مقایسہ کر کے یہ بیان کریں گے تو بہترین انداز میں دین کا دفاع کر سکیں گے۔ تو میری جوانوں سے یہ التماس ہوگی دوبارہ کہ وہ حتماً یہ کام کریں، سائنس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر دین کا دفاع کریں ماڈرن ایتھیزم کے خلاف۔ وصلی اللہ علی محمد و آل